مسیح کی محبت بانٹنا۔ جب ہم گناہ کی سزا سے نجات کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تجربات کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ کھلے دل سے بانٹنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ خاص اصول دراصل ایسی صورتحال سے نکلتا ہے جس کا تعلق خاندان اور دوستوں سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس خاص صورتحال سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ جب ہمیں گناہ کی سزا سے نجات مل جاتی ہے اور ابدی زندگی دی جاتی ہے تو ہمیں اسے ان لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے جو ہمارے قریب ترین ہیں، اور یہ ترتیب واقعی ایک مقامی آبادی سے متعلق ہے، اور یہ ایک بدرو گرفتہ آدمی کی زندگی میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بدرو گرفتہ آدمی غیر قوم سے تھا۔ اب ایک بار پھر جغرافیائی نقطہ نظر کے لیے اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اس مخصوص صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس نقشے پر آپ دریائے یردن کے مغربی کنارے اور بحیرہ روم کی طرف گلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر یہودی گاؤں واقع تھے، اور بہت سے یہودی گاؤں تھے جو دریائے یردن کے مغربی کنارے پر واقع تھے جہاں یسوع مسیح نے خدمت کی تھی، اور خاص طور پر گلیل کی جھیل کے آس پاس۔ اب مشرقی جانب آپ کے پاس وہ علاقہ موجود ہے جو دیکوپولس کہلاتا ہے۔ دیکوپولس سے مراد وہ 10 شہر ہیں جو بنیادی طور پر غیر قوموں کے تھے۔ ان میں سے کچھ شہر بہت بڑے تھے اور آپ کو یہ خاص شہر یا گاؤں وہاں نظر آئیں گے، اور یسوع مسیح اب گلیل کی جھیل کے مشرقی کنارے پر آ رہا ہے، اور اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوگا جو بدرو گرفتہ ہے۔ یہ بدرو گرفتہ ہونے کی بدترین صورتحال ہے۔ وہ قبروں میں رہا کرتا، وہ پرتشدد تھا، انہوں نے اسے باندھنے کی کوشش کی، وہ زنجیریں توڑ دیتا، اور یسوع مسیح کا سامنا اس آدمی سے ہوتا ہے۔ اور در حقیقت اس آدمی کا سامنا کرنا لفظی طور پر بدروہوں سے بات کرنا ہے، اور یہ بدروہوں کا ترجمان بڑی آواز میں چلا کر کہتا ہے، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اور یسوع مسیح یقیناً یہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھا کہ کتنے ہیں، اور ظاہر ہے اس خاص صورتحال میں، اور اس کا جواب لشکر تھا، جس کا مطلب ہے بہت سے۔ یہ آدمی بہت سی بدروہوں میں جکڑا تھا، اور اس کی اتنی زیادہ قوت اور طاقت کی وجہ یہی تھی۔ خیر، آپ یہ کہانی جانتے ہیں۔ مسیح یسوع نے در حقیقت ان بدروہوں کو نکالا، اور وہ سوروں کے غول میں چلے گئیں، تقریباً 2000 سور، اور گلیل علاقے کے اس مخصوص جانب یعنی مشرقی جانب، اور ہم میں سے کچھ وہاں جا چکے ہیں جہاں انہیں یقین ہے کہ یہ واقعتاً ہوا ہے، کیونکہ وہاں ایک اونچی چٹان ہے، اور وہ سور گلیل کی جھیل میں گر گئے اور سب ڈوب گئے۔ یہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے، اور یقیناً بعض کا خیال ہے کہ یسوع مسیح یہ بھی جانتا تھا کہ جو بھی ان سوروں کا مالک تھا وہ بہت ناجائز کاروبار سے وابستہ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے رحم نہیں آیا۔ خیر، وہ ایسی باتیں جانتا تھا جو ہم ان سوروں کے مالکان کے متعلق نہیں جانتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اس آدمی کو نجات دی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے کہ اب اس پار مغربی جانب جائیں، یہودیوں کے علاقے میں، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں، اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ اور یہ بہت قابل فہم ہے۔ آپ کا کیا ہوگا؟ میں اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جس نے مجھے نجات دی، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا، اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دیکوپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا، یعنی ان دوسرے شہروں میں وہ ایک مبشر کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ اس نے ان شہروں میں اس بات کا چرچا کرنا شروع کیا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ اب ایک بات جس کی مجھے یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ متضاد لگتا ہے، کیونکہ ایسے واقعات بھی تھے جب یسوع مسیح نے کہا لوگوں کو مت بتانا کہ کیا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بڑا تناظر دینا چاہتا ہوں کہ یہ متضاد نہیں ہے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جیسا کہ یسوع مسیح اور اس کے معجزات کا علم
پھیلتا گیا۔ انسانی نقطہ نظر سے یسوع مسیح جانتا تھا کہ لوگ ہر جگہ سے اکٹھے ہوں گے اور اس کے لیے یہ جاری رکھنا عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ اب یہ ایک انسانی تحریک ہے، لیکن یہ وہاں موجود ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر مرکز پہلے باب میں اگر آپ واپس جائیں تو ہم پڑھتے ہیں، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے ایک آدمی کو بہت سنگین بیماری سے شفا دی تھی، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خیر، یہ دلچسپ ہے، اس آدمی نے یسوع مسیح کی باتوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے یہ کہنے کی وجہ کہ کچھ نہ کہنا یہ ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور وہ اپنی خدمت کو جاری نہیں رکھ سکتا اور اسے ویران جگہوں میں جانا پڑا۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک انسانی پہلو ہے کہ یسوع مسیح نے اسے کیوں کہا کہ وہ ایک کاہن کے علاوہ کسی کو نہ بتائے۔ خیر، یہ کہیں نہیں لکھا کہ یسوع مسیح نے اس کے کیے کی مذمت کی، لیکن ہم یہاں انسانی عنصر دیکھتے ہیں جو متضاد لگ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک اور مثال پرانے عہد نامے کے وعدوں پر مبنی کہ کچھ لوگ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بننے پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے آنے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا، اور ہم اسے یوحنا 6 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ وہاں آپ کے پاس ایک اور مثال ہے جس میں یہ انسانی عنصر شامل ہے۔ ایک تیسری مثال ہے دوسری طرف، یسوع مسیح کے دشمن دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر مرنے کا وقت آنے سے پہلے اس کی جان لینے کی کوشش کرنا چاہیں گے، اور ہم اس سے متعلق یوحنا کی انجیل 7ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اور ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ اب انسانی پہلوؤں کو اس حقیقت کے ساتھ کیسے ملایا جائے کہ وہ خدا تھا اور اپنی زندگی کا اختیار رکھتا تھا، یہ ان عظیم رازوں میں سے ایک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خاص صورتحال میں دونوں سچے تھے، لہٰذا ان تینوں موقعوں پر یسوع مسیح نے جو کچھ ان افراد کو بتایا اور جو کچھ اس نے اس آدمی کو بتایا کہ اس نے غیر قوموں کے علاقے میں شفا پائی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور دلچسپ بات ہے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ خدمت کے دوران غیر قوموں کی طرف سے مزاحمت نہیں آئے گی، بلکہ اپنے لوگوں سے۔ وہ اپنوں کے پاس آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اسے قبول کیا، بشمول غیر قوموں کے، ہمیشہ کی زندگی دی گئی۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس جوہر میں، اس آدمی کے ساتھ جسے اس نے غیر قوموں کے علاقے میں شفا بخشی، اس کے بدروحوں کے قبضے سے، ایک مثال ہے اس جوہر میں کہ یسوع ہم سے کیا کرانا چاہتا ہے۔ یہ اس جوہر میں ہے کہ وہ کیوں آیا تاکہ خوشخبری سنا سکے، اور یہ بدروح گرفتہ آدمی جس نے شفا پائی یقیناً اس کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے۔ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں ہم اس بات کا اصل جوہر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں آیا۔ اس نے یہ بیان رسولوں کو دیا جب اس نے کہا یہ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور ایسا ہو چکا ہے، اور یہ آج تک ہو رہا ہے، جیسے کہ لوگ جا کر لفظی طور پر دنیا بھر میں یسوع کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور واقعی اس رسولی مشن کو لے کر انجیل کو زمین کی انتہا تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے کے لیے رہنمائی نہیں دی جاتی،
یا بلایا نہیں جاتا ہماری برادریوں کے اندر روشنی اور گواہ بننے کے لیے، اور یہ اس اصول سے متعلق ہے اور ہمارے پاس اس کی ایک مثال ہے۔ میں اسے ہم سب کا کمیشن کہتا ہوں، میں اسے سب کے لیے حکم کہوں گا، اور یہ مثال فلپیوں کے خط دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ملتی ہے، جہاں اس نے لکھا، پولس نے قید سے لکھا اور کہا، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ اور یسوع مسیح یہاں اسی کی مثال دے رہا ہے، لیکن وہ اسے مختصر رکھتا ہے، خاص طور پر خاندان اور دوستوں کے لیے۔ اور اس کی مثال اس شخص نے دی جس نے شفا پائی، جو ہمیں عکاسی اور جواب کے لیے ایک سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ سب سے قریبی جاننے والوں کے لیے ایک مؤثر گواہی دینا اکثر مشکل کیوں ہوتا ہے؟ خیر، ہمارے پاس اسباب میں سے ایک کلام مقدس کی مثال ہے، یہ خوف ہے۔ وہ اندھا آدمی یاد ہے جسے یسوع مسیح نے شفا دی تھی یوحنا 9 باب میں؟ اپنے جنم سے اندھا، اسے واپس یروشلم بھیج دیا، اور جب فریسیوں نے یہ سنا تو اس سے تفتیش کی۔ وہ یقین نہیں کر رہے تھے، وہ جنم سے اندھا تھا اور اس نے شفا پائی تھی، اور انہوں نے اس کے والدین کو بلایا۔ آپ کو یاد ہے جب اس کے ماں باپ آئے، کہنے لگے، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ کیا یہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ جی ہاں۔ اچھا، یہ کس طرح بینا ہوا؟ خیر، انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا، ہم نہیں جانتے، اسی سے پوچھو، یہ بالغ ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ خیر، یوحنا اسے بیان کرتا ہے، وہ ہمیں وجہ بتاتا ہے۔ فریسیوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی مسیحا ہے تو اسے عبادت گاہ سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے ماں باپ خوفزدہ تھے، وہ ان مذہبی پیشواؤں سے خوفزدہ تھے، اور اس کے نتیجے میں نہ وہ گواہ بنے اور نہ ہی انہوں نے گواہی دی۔ لہذا ڈر یقینی طور پر یہاں ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ رد ہونا ہے، رد ہونے کا ڈر۔ اور وہ تب جب لوگ بانٹتے ہیں، خاص طور پر خاندان کے ساتھ، والدین کے ساتھ، انہیں رد ہونے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ والدین کو اس سے بہت خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے یہ بہت قابل فہم ہے کہ ہم اس قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کا رد ہونا اور مسترد ہونا موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے ذاتی تجربے سے یہ کہا۔ آپ کو یاد ہے مرکز 6 باب کی 4 آیت میں یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر یسوع مسیح خود ایک نبی کے طور پر رد کر دیا گیا تھا تو یہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی رد کر دیے جائیں گے، لیکن حقیقت اب بھی باقی ہے، یہ اصول درست ہے۔ تو آئیے اس اصول کو دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم گناہ کی سزا سے نجات کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تجربات کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ کھلے دل سے بانٹنا چاہیے، لیکن مجھے اس کی طرف اشارہ کرنے دیں، اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے خاندان میں اپنا پیغام زبردستی جاری رکھا۔ اس نے بس اسے جاری رکھا، اس کے کہنے کے بعد کہ وہ کون ہے، جیتے ہوئے اور یہ ظاہر کرنا کہ وہ کون ہے، اور آخر کار اس کا تمام خاندان ایماندار بن گیا۔ اور میرے خیال میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب ہم بانٹتے ہیں اور جب ہمیں رد کر دیا جاتا ہے، ایک عظیم اور سب سے اہم امتحان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جیتے رہیں اور ظاہر کریں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے اور اس نے ہماری زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا۔ لیکن یقیناً خوشخبری کو بانٹنا جاری رکھنے کے لیے، خوشخبری کی منادی کے لیے دعا کرنا جاری رکھیں کہ خدا خدمت کے دروازے کھولے اور دلوں کو تیار کرے کہ وہ انجیل کے پیغام کو سن سکیں۔ یہ ایک طاقتور اصول ہمیں ملتا ہے یسوع مسیح کی زندگی میں سے اور اس بدرو گرفتہ آدمی کی زندگی میں سے، جس کو برائی سے نجات ملی۔ جب ہم گناہ کی سزا سے نجات کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تجربات کو
خاندان اور دوستوں کے ساتھ کھلے دل سے بانٹنا چاہیے۔